السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دربدر کی ایپیسوڈ 5 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دربدر ایپیسوڈ 5۔ پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی سونیا نے ہاتھ اٹھا کر ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ دوڑتا ہوا ایک کار میں جا بیٹھا اور کار کو ریورس کر کے ہمارے قریب لے آیا۔ میں ان لوگوں کے رابطے کا جدید نظام دیکھ کر خاصا متاثر ہو گیا تھا۔ ہر جگہ مطلوبہ شخص بالکل مستعد ہی مل رہا تھا۔ سونیا کھلے دروازے میں جھک کر داخل ہو رہی تھی اور میں ابھی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ مجھے پچھلی نشست پر سونیا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا ڈرائیور کے پہلو میں بیٹھنا مفید ہوگا کہ میرے کندھے پر نرم سا دباؤ پڑا۔ میں نے چونک کر کندھے کے اوپر سے دیکھا۔ ایک گداز گلابی ہاتھ تھا اور ہاتھ کے دوسرے سرے پر جوشو سراپائے مسکراہٹ و خوشبو بنی کھڑی تھی۔ میری ناک سے یوں طویل سانس نکلی جیسے ٹیوب میں کوئی نکیلی شے آن لگی ہو۔ پہلی نظر تو جوشو کے گلابوں ہی میں الجھ گئی تھی، لیکن دوسری خوف زدہ اور استفہامیہ نگاہ جب جوشو کی مسکراہٹ کو روندتی ہوئی اس کے پس منظر تک گئی تو میرے اندر خطرے کا الارم بری طرح چیخنے لگا تھا۔ اوشن تقریباً دوڑتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں نے 20 سیکنڈ سے کم وقفے میں فیصلہ اور فیصلے پر عمل مکمل کر لیا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی مسکراتی گڑیا کو جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے وہ سونیا کے اوپر جا گری تھی۔ سونیا بھی اسی دنیا کی لڑکی تھی۔ اس نے بغیر کسی سوال کے جوشو کا منہ دبا لیا تھا اور حلق کی چڑھائی چڑھتی ہوئی جوشو کی چیخ سونیا کی ہتھیلی کے نیچے دم توڑ گئی تھی۔ وکٹوریا مینشن کی طرف نکل چلو۔ جب میں کود کر تڑپتی جوشو پر گرا تو سونیا نے چیخ کر ڈرائیور کو حکم دیا۔ کار کے حلق سے خوفناک غراہٹ ابھری اور ساتھ ہی خاصی طویل چھلانگ لگائی، اور جب اس نے سورج سے یو ٹرن لیا تو ٹائر زخم کھانے والے کتوں کی طرح چیخنے لگے اور گرد آلود بجری نزدیک آنے والے اوشن کے جسم پر چھن چھناتی لگی تھی۔ اگر اوشن بروقت کود کر خود کو نہ بچاتا تو کار کی زد میں یقیناً آ جاتا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ہاتھ لہراتا ہوا دوڑ رہا تھا، غالباً مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تو نہیں جن کے بارے میں مدام زی نے بتایا تھا؟ گیٹ سے گزر کر سونیا نے پوچھا۔ ہاں وہی ہیں۔ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا۔ 3 کاریں گیٹ سے نکل چکی تھی اور اوشن کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ڈرائیور کے سامنے لگی سوئی خطرناک نقطے کو چھو رہی تھی اور سڑک بھی تنگ تھی، لیکن وہ بلا شک و شبہ اپنے فن کا ماہر ترین شخص تھا۔ عقب نما آئینے کا زاویہ درست کرتے ہوئے وہ تیزی سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی زبان میرے لیے اجنبی ہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو سونیا نے پیشہ ور ترجمان کے لب و لہجہ میں اس کی باتیں مجھ تک پہنچاتے ہوئے بتایا۔ کہہ رہا ہے فکر کی ضرورت نہیں، کار کا خود کار نظام تسلی بخش ہے، اگر ضرورت پڑی تو تعاقب میں آنے والوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کلوور ہوٹل کے پارکنگ شیڈ میں دوسری کار بدل لوں گا۔ جوشو، اگر تم خاموش رہنے کا وعدہ کرو تو تمہاری تکلیف دہ حالت بدلی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہ سونیا کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ جوشو نے کھلی آنکھوں سے اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تو سونیا نے اپنی ہتھیلی اس کے منہ سے ہٹا لی اور میں نے اسے سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد دی۔ چند گہری گہری سانسیں لے کر اس نے حواس یکجا کیے۔ پیچھے کا خیال رکھنا دوست، میں نے ڈرائیور کو ہدایت بذریعہ سونیا دی اور خود جوشو سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے لگا۔ میجو اور چنگ چی میری ذات کے دشمن یا دوست اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے تھے، لیکن اوشن اور بیکر کو میری تلاش تھی جس کا کوئی معقول جواز نہ تھا۔ بیکر نے مجھے پناہ دی تھی جسے حالات نے مجھ سے خود چھین لیا تھا۔ اوشن نے مجھے مونیکا کے حوالے کر دیا تھا اور مونیکا اپنی ذاتی خوشی پر مجھے قربان کر رہی تھی۔ وہاں سے میں خود کو بچا کر نکل آیا۔ بیکر اور اوشن کا میں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، پھر وہ دونوں ہی میری تلاش میں کیوں گھروں سے نکل پڑے تھے؟ تمہارے ڈیڈی اب مجھے غریب الدیار سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے سوال پر جوشو کے گلابی ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ثانیہ بھر گورتی رہی تھی۔ کسی قاتل کو کیوں تلاش کیا جاتا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ قاتل؟ ہاں قاتل، اس نے کہا۔ مونی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی ہے۔ اوہ نہیں، جوشو کا انکشاف میرے لیے دھماکہ خیز ہی تھا۔ نہیں جوشو، میں نے اسے زندہ چھوڑا تھا، لیکن وہ مردہ پائی گئی، جوشو نے مسکرا کر کہا۔ ڈیڈی کا بیان یہی ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو مونی اپنے بستر پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کن پٹی میں سوراخ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بڑی روح فرسا ہے۔ قتل کرنے سے قبل تم نے اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا تھا۔
او میرے خدا، میں اس گنونے الزام اور نہ کردہ گناہ کے درد سے سسک اٹھا۔ یقین کرو جوش، خدا کی قسم میں نے مونیکا کو قتل نہیں کیا، پھر وہاں اور کون گیا ہوگا؟ میجو کے بیڑیے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے جب ان کو بتایا ہوگا کہ خرم چودھری راستے میں ہی اتر گیا تھا تو واپسی پر وہ یقیناً ادھر ہی گئے ہوں گے، لیکن وہ اسے قتل کیوں کرتے؟ جوشو نے الجھ کر سوال کیا۔ مونیکا کس قسم کی عورت تھی مجھ سے بہتر تم جانتی ہو، میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے وضاحت کی، اور جو لوگ تمہارے گھر مجھے مارنے گئے تھے، جس کماش کے مالک ہیں، وہ بھی تم سے پوشیدہ نہیں۔ انہوں نے اسے تنہا پا کر درندگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اور مونیکا کی مزاحمت یا اوشن کے خوف کی وجہ سے مونیکا کو خاموش کرنا ہی ان کے مفاد میں تھا۔ وہ اس کی موت سے دوہرا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کامیاب بھی رہے ہیں۔ اپنی درندگی اور جرم خرم چودھری کے کھاتے میں ڈال کر اوشن کو شکاری کتوں کی طرح صف میں کھڑا کر چکے ہیں۔ تمہارے دلائل میں خاصا وزن ہے، جوشو بولی۔ کیا تم مجھے یہی دلائل ڈیڈی تک پہنچانے کی اجازت نہیں دو گے خرم؟ سوری، ابھی نہیں، میں نے کہا۔ مسٹر اوشن تمہاری موجودگی میں ہماری کار کی شان میں کوئی خطرناک گستاخی نہیں کریں گے۔ وہ بالکل قریب آ چکے ہیں۔ پھر دوسری وجہ پولیس بھی ہے، اور میں فی الحال پولیس کا مہمان نہیں بن سکتا۔ تیسری وجہ بھی ہے خرم، جوشو نے بتایا۔ ڈیڈی کے حکم پر گوچی کو بھی بوڑھے جو نے آزاد کر دیا ہے، اور گوچی پاگل کتے کی طرح اپنی پیاری بیوی کے قاتل کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے میری موجودگی میں اپنے مہاتما گوتم کی قسم کھائی تھی۔ ڈیڈی کو تو میں یقین دلا دوں گی، مگر پولیس اور گوچی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا جوشی، میں نے پروسوخ انداز میں کہا۔ جس طرح پہلے موت میری آنکھوں میں جان کر پلٹ جاتی رہی ہے، اس بار بھی کترا کر نکل جائے گی۔ میں تو قید اور غلامی کی مجبوریوں سے خوفزدہ ہوں، میں آزاد رہنا پسند کرتا ہوں۔ لیری فلیٹ کا سلسلہ دیکھتے ہی سونیا بولی۔ چوک سے دائیں طرف ٹرن لے کر کسی گلی میں گھس جانا۔ اس بار سونیا نے انگریزی میں ہدایت دی تھی، شاید خوف و ہراس میں بھول گئی تھی کہ ڈرائیور انگریزی نہیں جانتا۔ ڈرائیور نے پہلے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر بول پڑا، تب سونیا نے وہی ہدایت اس کی مادری زبان میں دہرائی۔ ہماری کار کے تعاقب میں صرف ایک جانی پہچانی کار دوسری گاڑیوں کے درمیان سے لہراتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر اوشن نہ تھا، البتہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کے بال دکھائی دے رہے تھے۔ کار ایک بازار نما گلی میں چرچراتی ہوئی داخل ہوئی تو سونیا ایسے ہی تیار ہوئی جیسے کوئی چھاتا بردار ہوائی جہاز سے کودنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے جلدی جلدی ڈرائیور کو بتایا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، اس موڑ پر ہمیں کودنا ہے، ڈرائیور سے کہہ دو۔ میں نے بھی کودنے کی پوزیشن میں آتے ہوئے کہا، مس جوشو کو عزت و احترام کے ساتھ کسی مناسب جگہ اتار دینا۔ سونیا نے ڈرائیور کو میرا پیغام دیا، اور پھر جوں ہی کار نے بائیں جانب ٹرن لیا، ڈرائیور نے پوری قوت سے بریک پر دباؤ ڈالا۔ کار کی تیز چرچراہٹوں میں ہم دونوں نے دائیں بائیں دروازے سے بیک وقت چھلانگیں لگا دیں۔ جب میں قلعہ بازی کھا کر سیدھا ہوا تو سونیا گھٹنوں کے بل اٹھ رہی تھی اور کار دھواں چھوڑ دی کئی گز آگے نکل چکی تھی۔ بھاگو، سونیا تنگ سی راہداری کی جانب دوڑتے ہوئے چیخی، اور میں گھٹنوں اور کہنیوں کی چوٹوں کے باوجود دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا تھا۔ جب ایک چھجے کے نیچے ہم دونوں دبک کر ہانپ رہے تھے تو تعاقب کرنے والی کار بھی گرد اڑاتی وہاں سے گزری تھی۔ میں نے اوشن کو پہچان لیا تھا، وہ پچھلی نشست میں دھنسا ہوا تھا۔ آؤ چلیں، سونیا نے پرسکون سانس لے کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب یہ سڑکوں پر جک مارتے پھریں گے اور ہم اپنے فلیٹ میں آرام کریں گے۔ نہیں سونیا، میں نے جارحانہ انداز میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، براہ کرم مجھے منزل تک پہنچاؤ۔ کیا واقعی تم اتنے ہی احمق ہو؟ وہ بولی، یہ کوئی وسیع شہر نہیں۔ اگر 5 آدمی کسی کو تلاش کرنے نکلے تو ہر سڑک پر وہ نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا اس لڑکی نے تمہیں نہیں بتایا کہ پولیس، اوشن اور گوچی تمہیں تلاش کر رہے ہیں؟ پولیس کسی ایک فرد کا نام نہیں پیارے، وہ ایک جدید فورس ہے۔ تمہارے ساتھ میں اپنے گروہ کے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ جس خطرے کی طرف سونیا نے اشارہ کیا تھا وہ میرے پیش نظر بھی تھا، اور جس احتیاط کی تجویز اس نے سامنے رکھی تھی، حالات اور وقت کا تقاضا بھی وہی تھا، لیکن میں اڑ کر آمدہ کی سلامتی اور خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ حالات نے جو یکدم کروٹ بدلی تھی، اس نے مجھے بوڑھے جو کی طرف سے بھی مشکوک کر دیا تھا۔ اس نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا، مجھے ایک نئی چال اور سازش کی کڑی دکھائی دینے لگی تھی۔ بچھو سے ڈنک نہ مارنے کی توقع کوئی احمق آدمی ہی کر سکتا ہے۔ ایک طرف میجو نے مجھے آبدہ تک پہنچانے کا الجھا ہوا اور طویل راستہ اختیار کیا۔ اگر اس کے گنڈے آبدہ کی اوٹ لے کر خرم چودھری پر ہاتھ ڈالنے وہاں جا سکتے تھے تو مدام زی تانگ کو بھی براہ راست وہاں بھجوایا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بھیجی گئی تھی تو سونیا کو میجو زی تانگ کے گھر طلب کر سکتا تھا۔ زی تانگ کو کیوں سمندر پار تک بھیجا گیا تھا؟
اور سونیا مجھے وصول کر کے کیوں آوارہ گردی میں وقت ضائع کرتی رہی تھی؟ اور جب اس نے مجھے پار اتارا تو عین اسی وقت جوشو اور اوشن کیوں میری طاق میں تھے؟ اتنے ڈھیر سارے سوال میرے ذہن میں کل بلانے لگے تھے جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ سابقہ تل تجربات، موجودہ الجھے ہوئے حالات اور یہاں کی بے مروت فضاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سوالوں کا جواب ایک ہی تھا کہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس جواب کی روشنی میں سونیا بھی مجھے ایک ایسی چڑیل دکھائی دے رہی تھی جو خوبصورتی کے بل بوتے پر کسی راہگیر کو بہلا پھسلا کر کلیجہ چبانے لے جا رہی ہو، لیکن میری منزل کی راہوں میں جن خطرات کا اس نے ذکر کیا تھا ان سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا۔ 3 پارٹیوں کے تربیت یافتہ شکاری کتے میری ذات کی بو سونگھنے میرے تعاقب میں تھے اور دن روشن تھا۔ اسی روشنی میں میرے لیے چھپ کر نکل جانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، اور پکڑے جانے یا دیکھے جانے کا مقصد مجھ سے پوشیدہ بھی نہ تھا۔ دیکھتے ہی گولی بھی ماری جا سکتی تھی اور گیر کر کسی تہہ خانے میں بند بھی کیا جا سکتا تھا۔ دونوں صورتیں خوشگوار ہرگز نہ تھیں۔ سونیا کا فلیٹ 4تھی منزل پر تھا۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی، لیکن گرد کی تہہ زبان خال سے بتا رہی تھی۔ مکین کو یہاں رہنے اور چیزوں کو استعمال کرنے کی بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔ اس نے میلی چادر سے صوفے، کرسیاں اور ایک میز جاڑ کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پلنگ کی چادر لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جب سونیا نے نئی چادر بچھائی اور مجھ سے معذرت طلب کر کے لباس بدلنے دوسرے کمرے میں چلی گئی تو میں اٹھ کر پلنگ پر بکھر گیا۔ پھر چہرے پر گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میری آنکھوں کے قریب سونیا کا گندمی بیضوی چہرہ جھکا ہوا تھا۔ جاگو شہزادے، اس نے میری پیشانی پر لرزاں ہاتھ پھیرا اور میں نے خوابیدہ سے کسی انجان جذبے کے تحت اس کے ہاتھ کی پشت پر ہتھیلی رکھ دی۔ جوں ہی میں کوہنیوں کے بل آدھا اٹھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے مجھے پھر لٹا دیا۔ وقت، میں نے خشک حلق سے بمشکل آواز نکالی، وقت کیا ہوا ہے؟ رات ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں اچھل کر بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ باتھ روم میں پانی ہے؟ میں نے پوچھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ نیم گرم پانی سے غسل کر کے جب میں باہر نکلا تو سونیا کمرے میں نہ تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، تولیہ کرسیوں پر اچھالتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ لٹو گھما کر کوارڈ اپنی طرف کھینچا تو کھل گیا۔ سونیا کی غیر حاضری میرے نزدیک بے حد خطرناک تھی، لیکن اس نے دروازہ مقفل نہ کر کے مجھے عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا تم جانا چاہتے ہو خرم؟ سونیا کی آواز پر میں نے پھرتی سے پیچھے دیکھا۔ وہ ایپرن پہنے کھڑی تھی۔ بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں، اس نے گیلا تولیہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پلٹ کر اندر چلی گئی اور میں قد آدم آئینے کے سامنے جا کر بالوں کو سیٹ کرنے لگا تھا۔ ایک ہی ٹرے میں دونوں کا کھانا تھا، ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے چاول اور دوسری میں آلوؤں کا برتا، البتہ چٹنی کی بوتل بری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اور ایسے عارضی باورچی خانے سے اس قسم کا کھانا ملنا ہی کچھ کم نعمت نہ تھی۔ جب میں نے چاول چھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو سونیا نے استفہامیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ہر شے کھانے سے قبل ایسا ہی کرتے ہو؟ ہاں، ہر کام کی ابتدا انہی پاکیزہ الفاظ سے کرتا ہوں، میں نے نوالا چباتے ہوئے بتایا۔ کیا اللہ مہربان اور رحیم نہیں؟ بے شک ہے، سونیا بولی۔ یہاں ایک اسلامی مرکز بھی ہے، مسجد۔ پتہ نہیں، شاید تم لوگ اسے مسجد ہی کہتے ہو، وہ نوالا بناتے ہوئے بولی۔ وہاں جمعہ کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگ ہر جمعہ کی نماز مرکزی مسجد میں ادا کرتے ہیں اور امام ہمیں آسمانی کتاب قرآن کریم کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ چند نوالوں میں پلیٹ صاف ہو گئی تھی۔ پیٹ بھرا تو نہ تھا، مگر بھوک کا منہ البتہ بند ہو گیا تھا۔ پلاسٹک کی بوتل کا پانی پی کر میں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور سونیا برتن اٹھائے لے گئی۔ واپسی پر اسی ٹرے میں کافی کا سامان لائی تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی نفیس پیالیوں میں کافی تیار کی۔ کافی کی مہک نہایت ہی خوشگوار تھی اور ذائقہ بھی فرحت بخش ہی تھا۔ چنگچی کی جہالت نے تمہیں بہت کم وقت میں بڑی شہرت دلائی ہے، وہ سپ لیتے ہوئے بولنے لگی۔ جس مقام پر اب تم کھڑے ہو، اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہماری دنیا میں خون اور آگ کے کئی سمندروں کو عبور کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ایسی شہرت نصیب نہیں ہوتی۔ انکل امر سنگھ ہمیشہ تمہاری تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اس کی روشنی میں تم ایک ایسے جنگلی درندے ہو جو شکاری کے پنجرے سے کسی پر رونق سڑک پر نکل بھاگا ہو۔ تم نے بڑا اچھا اور واضح تجزیہ پیش کیا ہے سونی، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، لیکن میں جنگل کا درندہ نہیں ہوں۔ میں ایک شریف ملک اور خاندان کا مفرور بیٹا ہوں۔ اس شہر سے نکلنا پسند کرو گے خرم؟ وہ پیالی کے افق سے میری آنکھوں میں جھانک کر بولی۔
عجیب سوال ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کسی دوزخی سے اگر کوئی فرشتہ ایسا سوال کرے تو جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب میرا بھی ہے۔ تو پھر وقت اور میرے اشارے کا انتظار کرو، سونیا اسپاٹ آواز میں بولی۔ میری رضامندی پر نہ سونیا نے کسی خوشی اور جوش کا اظہار کیا تھا، نہ میں خوش فہمی کا شکار ہوا تھا۔ میں اپنے پروں کی پرواز پر ایمان رکھتا تھا۔ کسی لڑکی کو بیساکھی بنا کر منزل پانے کا احمقانہ سوچ میرے اندر کبھی پیدا ہی نہ ہوئی تھی۔ ایک بلاک کا فاصلہ ہم نے اندھیروں میں طے کیا۔ میں سوچ رہا تھا بڑی سڑک پر چڑھ کر کسی ٹیکسی کو روکنے کی کوشش کروں، کیونکہ وہاں کی ٹیکسیاں بھی عجیب بدتمیز اور اندھی تھی، اشارہ دینے پر زن سے نکل جاتی تھی اور کبھی بے طلب ہی قریب آ کر رک جایا کرتی تھی۔ لیکن دوسرے بلاک کے پارکنگ شیڈ میں صبح والا ڈرائیور ہمارا منتظر تھا۔ میں اسے دیکھ کر اس لیے حیران ہو گیا تھا کہ سونیا نے فرار ہوتے وقت اسے کوئی ہدایت نہ دی تھی اور نہ ہی اس کے فلیٹ میں ٹیلی فون کی سہولت تھی۔ ادھر میرے ذہن سے یہ سوال نشر ہوا، ادھر سونیا نے فوراً اسے موصول کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہی ہو یا سونیا ٹیلی پیتھی کا علم جانتی تھی۔ جب تم سوئے ہوئے تھے میں انکل جو کو رپورٹ دینے باہر گئی تھی۔ اس نے میرے خاموش سوال کا جواب دے دیا تھا۔ لڑکی کو کہاں پھینکا تھا تم نے دوست؟ میں نے ڈرائیور سے سوال کیا، جس کا ترجمہ حسب معمول سونیا نے کیا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے فلیٹ کے نزدیک، سونیا نے اس کا جواب مجھ تک پہنچایا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کی باتیں سونیا تبصرے کے انداز میں نشر کرنے لگی تھی۔ چنگ نے تمہاری واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے، وہ تمہارے اوز جو کا مرکزی اڈا واپس کرنا چاہتا ہے۔ اوشن نے اپنی بیٹی کی بات نہیں مانی، گوچی پولیس کے ساتھ مصروف تلاش ہے۔ میں خاموش ہی تھا کہ کوئی بھی بات نہیں اور حوصلہ افزا نہ تھی۔ میرے نزدیک چنگ اور میجو ایک ہی جیسے دوزخ کے دہانے تھے۔ میجو مرکزی اڈے کے بدلے مجھے واپس کر دیتا یا انکار کر دیتا میرے لیے برابر ہی تھا۔ ڈرائیور نئے راستے سے کار اندر لے گیا تھا اور امر سنگھ کے مکان کے سامنے میں نے کار روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو میرا جسم آبدہ کے تصور اور اس کے والدین کے خیال سے سنسنانے لگا تھا۔ اس کا گھر سامنے تھا اور صحن روشن تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم ٹھہر سکتے ہیں، سونیا نے چہرہ باہر نکال کر کہا۔ ویسے ہمیں ہدایت یہی ملی تھی کہ تمہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تم وہی کرو جیسا کہا گیا ہے۔ میں نے ریوالور چیک کیا اور چل پڑا۔ میں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ڈرائیور کار کو یوں ریورس میں نکال لے گیا تھا، تب مجھے پہلی بار بوڑھے میجو کے وعدے پر اعتبار ہوا تھا۔ اس نے خلوص دل سے ہی مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، دروازے کے قریب جو مانوس سی خوشبو میں نے محسوس کی تھی وہ آبدہ کے بدن سے ہوائیں لا رہی تھی، یا میرا احساس ہی تھا کہ مہک میرے حواس پر نشے کی طرح طاری ہو گئی تھی۔ بند کواڑوں کو پل بھر میں دیکھتا رہا اور گہری گہری سانسیں لے کر بری طرح پھڑپھڑاتے دل کو معمول پر لانے کی کوشش کرتا رہا، پھر سانس روک کر دستک دے دی۔ وہ یہ نہیں آیا، چلے جاؤ۔ آخر تم لوگ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ عبدالحکیم کی آواز میں غم و غصے کی پھنکاریں نمایاں تھیں۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ مجھ سے پہلے دروازے پر آ چکا تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک جوان بیٹی کا مشرقی باپ تھا، وہ باپ جو عزتوں کے رکھوالے اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں ہوں خرم سلطان، میری آواز پر لرزہ طاری تھا۔ تم؟ ساتھ ہی درد سے دروازہ کھل گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ۔ اس نے باہر آتے ہی میرے سینے پر دونوں ہاتھ مارے۔ میں اپنی پہلی حماقت کی ناقابل تلافی سزا بھگت رہا ہوں، خدارا فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم تمہارے کون ہیں؟ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ آبدہ کے ابا، آبدہ کی امی نے باہر جھانک کر کہا، اسے اندر لے آؤ۔ نہیں، وہ پھٹ پڑا، یہ آگ ہے، میں آگ میں بار بار اپنا دامن نہیں جلا سکتا۔ چلی جاؤ اندر۔ میں کہتی ہوں اسے اندر آنے دو۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ مجھے بھی اس سے کچھ کہنا ہے۔ عبدالحکیم نے میرا گریبان چھوڑ دیا اور ہامتا ہوا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیوانگی میں میرے سینے، پیٹ اور چہرے پر تابڑ توڑ ہاتھ مارے تھے اور میں ہاتھ گرائے مار کھاتا رہا تھا۔ وہ کوئی ہانگ کانگ کا گنڈا نہ تھا جو میں جوابی کارروائی کرتا، وہ باپ تھا، میری پہلی پسند آبدہ اور میرے وطن کی بیٹی کا غیرت مند باپ۔ باپ کا ہاتھ روکنا بھی میرے نزدیک گستاخی کے مترادف تھا۔ وہ تو خالی ہاتھ باہر آیا تھا، اگر چھری، چاقو یا لاٹھی بھی لاتا تو میں اسی خاموشی اور ادب کے ساتھ ہر ضرب سہ لیتا۔ جوں ہی وہ میرے سامنے آئی میں نے جھک کر اس کے پاؤں چھو لیے۔ اسے میں نے بھی امی کہہ کر پکارا تھا۔ اس نے منہ بھر کر مجھے بیٹا کہا تھا۔ میں اس ماں کی ممتا بھری باتوں اور محبت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اندر چلو خرم۔ اس کی آواز میں دکھ کا دھواں اور ممتا کے درد کی مٹھاس تھی۔ میرے خلق میں پھندا سا اٹھا ہوا تھا۔ جو لوگ دکھ کی شدتوں کو آنسوؤں میں گول کر آنکھوں کے راستے بہا دیتے ہیں، ان کے اندر طوفان تباہی برپا نہیں کرتا۔ میں مرد ہونے کے ناطے آنسو بھی نہیں بہا سکتا تھا۔ میں آبدہ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں امی جی۔
مجھے جو دکھ برداشت کرنا پڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی۔ میں رات سے آبدہ کی خاطر طوفانوں سے لڑتا یہاں تک آیا ہوں۔ عبدالحکیم اندر جا کر نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ جب میں صحن میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا آبدہ کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی اور اس کے بہن بھائی اس کی ٹانگوں سے لپٹے کھڑے تھے۔ میرا ہاتھ غیر اختیاری طور پر سلام کے انداز میں اٹھ گیا اور جواب میں آبدہ بھی آداب کہنے کے انداز میں جھک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس اور جان لیوا معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میرے اندر سکون کا سمندر ٹھانٹھے مارنے لگا تھا۔ وہ اب بھی عفت مآب تھی۔ کلی کا تقدس کو پامال نہیں کیا گیا تھا۔ اگر وہ چہرے اور دامن کو داغدار کر کے واپس آتی تو مجھے دیکھ کر یوں کبھی نہ مسکراتی۔ میرے پانیوں اور میری دھرتی کی لڑکیاں عصمت کا گوہر لٹا کر مسکرانا تو درکنہ سانسیں لینے کی بھی روادار نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی مٹی اور پانیوں پر جو مان تھا اس کی روشنی آبدہ کے چہرے پر میں نے پہلی ہی نظر میں دیکھ لی تھی۔ ادھر کچن میں آؤ، امی نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اندر بچے اور ان کے ابو باتوں میں مخل ہوں گے۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے بلب روشن کیا اور چوکی جاڑنے لگی۔ ادھر بیٹھ جاؤ، باتوں کے ساتھ ساتھ میں تمہارے لیے کھانا بھی گرم کروں گی۔ شکریہ امی۔ میں نے چوکی دیوار کے قریب کی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اچھا چائے ہی صحیح۔ وہ کچن سے نکل گئی۔ 1 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو آبدہ بھی ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ یہاں اسے ساتھ لایا گیا تھا۔ اس نے دروازے میں رک کر حیا آلود مسکراہٹ دی اور پھر جھک کر بولی، آداب۔ چولہا جلاؤ ابھی۔ امی نے کھڑے کھڑے چند برتنوں کو جھانک کر دیکھا۔ دودھ کی بوتل کہاں ہے؟ فریج میں، آبدہ نے بتایا، اور امی آبدہ کو ماچس دیتے ہوئے واپس نکل گئی۔ جب اس کی امی دودھ کی بوتل لے کر اندر آئی تو میں دیوار سے لگا کانپ رہا تھا اور آبدہ تیلی جلانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے۔ خرم، امی نے میرے قریب دوسری چوکی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم سے کوئی شکوہ کروں گی نہ کوئی سوال پوچھوں گی۔ آبی کے ابو مرد ہیں، خام خواہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا مجھے یقین ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، ہمیں یہاں سے، اس گندی جگہ سے، اس دہکتے دوزخ سے نکل جانا ہوگا۔ میں بچوں کو لے کر پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ اب پانی ناک سے اوپر ہو چکا ہے، لہٰذا میں جھوٹے وقار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف صاف بات کروں گی۔ ہمارے پاس نہ تو کارآمد پاسپورٹ ہے اور نہ ہی اتنے ٹکٹ خریدنے کی سکت ہے۔ کیا تم ایک مجبور ماں اور ان بچوں کی خاطر… بس کیجیے امی، بس۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ صرف ان بچوں کی ہی نہیں، خرم سلطان کی بھی قابل تکریم ماں ہیں۔ آپ میری قوم کی ماں ہیں۔ یہ بچے میرے پیارے وطن کے ستون ہیں۔ آپ تیاری مکمل کریں، میں تمام انتظامات کی ذمہ داریاں لیتا ہوں۔ تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گی، اس نے برائی آواز میں کہا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ تمہارا فرض ہے۔ بے شک امی، بے شک، میں نے جواب دیا، اور میں یہ فرض ادا کروں گا۔ آبی کے ابو بعض نامعلوم مجبوریوں کی وجہ سے فی الحال ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی جی، آبدہ چولہے سے نکلتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی، خرم سے کہیے یہ ہمارے ساتھ چلیں۔ ادھر ہمارا کون ہے؟ گھر، نہ زمین، نہ کوئی عزیز۔ کاش میں جا سکتا، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ناقابل بیان مجبوریاں ہیں آبدہ، لیکن تم فکر نہ کرو، وہاں اللہ کی پاک زمین ہے، گھر ہے اور محبت کرنے والے عزیز بھی ہیں۔ تم لوگ سیدھے میرے گھر جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے خرم سلطان کے والدین تمہیں محرومی اور اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ٹھیک ہے۔ آبدہ کا چہرہ کسی اندرونی خوشی سے چمک اٹھا۔ کیوں امی جان؟ ہاں، مجھے بھی یقین ہے خرم جیسے بیٹے کے والدین ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ امی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ بیٹے، یہ کن لوگوں میں تم پھنس گئے ہو؟ آخر یہ لوگ تم سے چاہتے کیا ہیں؟ جنگلی سانڈوں کی لڑائی میں تم جاڑی کی طرح کیوں روندے جا رہے ہو؟ آبی کے ابو بتا رہے تھے کسی چنگچی کے آدمی یہاں آئے تھے۔ کچھ نہیں امی جان، میں نے کہا۔ 2 نامور پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں اور میں ریفری ہوں۔ میری بات پر آبدہ ہنسنے لگی اور اس مترنم ہنسی میں چوڑیوں کی کھنک بھی مل گئی تھی۔ آپ وعدہ کریں ہار جیت کا فیصلہ دے کر آپ گھر آ جائیں گے، آبدہ بولی۔ میں آ جاؤں گا آبدہ، ضرور آؤں گا، میں نے وعدہ کر لیا۔ اور آبدہ کی آنکھیں مستقبل کے سہانے خوابوں میں کھو گئی تھیں۔ چائے پی کر جب میں نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تو بادل خواستہ ان کو اجازت دینا پڑی۔ یہ ان کی مجبوری تھی۔ عبدالحکیم کی موجودگی میں وہ مجھے اندر نہیں لے جا سکتی تھی۔ اگر وہ مجھے روکنے کی ضد بھی کرتی تو میں نہ رکتا، کیونکہ میں نے آبدہ اور اس کے خاندان کو اس جہنم سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور خود کو ان کی خاطر فروخت کرنے کا عزم بھی کر لیا تھا۔ پھر کب آؤ گے خرم؟ امی نے پوچھا۔ پاسپورٹ کے تمام کاغذات مکمل ہیں۔ آبی کے ابو نے آج کوشش کی تھی، لیکن لگتا ہے کوئی مشکل درپیش ہے۔ سب کاغذات مجھے دے دیجیے، میں نے کہا۔ ہر مشکل دور کر لوں گا۔ جاؤ ابھی ابو کا بیگ لے آؤ۔
ابو مجھے نہیں اٹھانے دیں گے۔ عابدہ نے خوبصورت بہانہ تراشا اور ہمیں ایک اور مہکتا ہوا موقع مل گیا تھا۔ خرم خدا کی قسم میں آپ کے لیے ادھر جا رہی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد وہ بولی، ابو جان نے کاغذات بنگلہ دیش کے لیے منگوائے تھے، لیکن میں آپ کے ملک میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ وعدہ کریں مجھے انتظار کی آگ میں زیادہ عرصہ نہ جلائیں گے۔ عابدہ نے میری ہتھیلیوں پر چہرہ رگڑتے ہوئے کہا، میں اب تمہارے لیے واپس آؤں گا ابھی۔ جب وہاں کھیتوں میں بیٹھ کر تم ہر روز مجھے یاد کیا کرو گی تو میرا دل یہاں کیسے لگ سکے گا۔ ماں بیٹی دروازے تک آئیں اور دونوں نے خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں باہر نکل کر بغیر رکے ایڈنا والی گلی میں چلنے لگا، کیونکہ مجھے ایڈنا کے گھر سے ٹیلی فون پر میجو سے سودا طے کرنا تھا۔ آہستہ چلو دوست، عقب سے آواز آئی اور میرا اٹھا ہوا قدم جام ہو گیا۔ میں نے صرف چہرہ ہی گھمایا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ میں آنے والے صاف دکھائی دے رہے تھے، دونوں ہی خالی ہاتھ تھے۔ ہم دوست ہیں خرم چودھری؟ آواز تو غیر مانوس تھی، لیکن جب وہ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ قریب آئے تو ایک نام سے نہیں البتہ چہرے سے آشنا لگا۔ وہ چنگچی کے بیرونی معاملات کا انچارج تھا، لاٹوش۔ اس نے قریب آ کر سر جھکایا اور ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ میں چیف کا سلام اور پیغام لایا ہوں۔ میں نے دونوں سے باری باری مصافحہ کیا اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چیف کو بھی میرا شکریہ اور سلام پہنچا دینا لاٹوش۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے دوست؟ لاٹوش نے مؤدب لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ چیف تمہارے لیے بہت پریشان ہے خرم چودھری۔ اس نے تمام معلومات ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے معذرت کر لوں تب میں دوبارہ درخواست کروں گا پیارے دوست۔ لاٹوش مدھم مدھم اور شیریں لہجے میں بول رہا تھا۔ اس لمحے وہ بے حد شریف اور مہذب شخص دکھائی دے رہا تھا، اور جب تک تم ہاں نہ کرو گے میں درخواست کرتا رہوں گا۔ اس کی شیریں بیانی اور مؤدب انداز کے پیچھے جو لاٹوش چھپا ہوا تھا اسے میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ بڑے طوفان کا پیش خیمہ غمگیر خاموشی اور گہرا سکوت ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے لیے یہ یقین مشکل نہ تھا کہ لاٹوش کی ہر درخواست کا انداز اور لب و لہجہ بتدریج بدلتا چلا جائے گا۔ آخر فیصلہ مجھے ہی کرنا تھا، اور فیصلہ اقرار یا انکار کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا، مگر میری موجودہ پوزیشن پھر دو صورتوں کی متحمل نہ تھی۔ میں نے دونوں راستوں کو مسدود پا کر تیسرے راستے کی جانب دیکھا۔ وہ تھا سیاست کا راستہ۔ محترم لاٹوش، کیا تم کسی ٹیلی فون بوتھ تک میرا ساتھ نہ دو گے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ چیف سے میں خود بات کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ وہ دوسرے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں رابرٹ؟ میں تمہارا معاون ہوں، رابرٹ کندھے اچکا کر بولا۔ جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ آؤ دوست، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم ذہنی اعتبار سے بھی بہادر ہو۔ گلی سے نکل کر دائیں ہاتھ مارکیٹ تھی۔ آدھی سے زیادہ دکانیں بند ہو چکی تھی۔ کھلی دکانوں پر بھی اکا دکا خریدار دکھائی دے رہے تھے۔ لٹوش نے بوتھ میں داخل ہو کر سکہ ڈالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ گڈ نائٹ مدام، اس کی آواز میں لکنت تھی۔ آپ کا خادم لاٹوش۔ خرم چودھری چیف سے بات کرے گا۔ نہیں مدام، کسی گستاخی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ خرم بالکل پرسکون ہے۔ لاٹوش نے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ مدام سے بات کرو۔ خرم چودھری، میں نے سرسراتی آواز سے اپنا تعارف کرایا۔ اوہ خرم چودھری، کیسے ہو پیارے؟ میں جوزی ہوں، پہچانا تم نے؟ ہاں، میرے حافظے میں دعائیاں کلمات اب بھی محفوظ ہیں مدام۔ میں نے اسے اس رات کا حوالہ دیا جس رات مجھے دیکھ کر وہ اپنی تمام عبادتوں یا ریاضتوں پر پانی پھیرتے پھیرتے یکدم سنبھل گئی تھی۔ کیا آپ کا چلہ مکمل ہو گیا ہے مدام؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں دوسری رات ہی طلب کر لی گئی تھی۔ اس رات تم میرے مہمان بھی بنے، مگر حالات ایسے تھے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ جب میں واپس آئی تو تمہیں فادر گابے کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ چیف سے بات کروائے مدام۔ میں اس کی بک بک زیادہ دیر نہیں سننا چاہتا تھا۔ ہولڈ کرو، اس نے چنگچی کو پکارا اور پھر میرے کانوں سے جانی پہچانی پھنکار ٹکرائی۔ ہلو بوائے، یہ کیا حماقتیں کرتے پھر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے وہ چوہا بھی شیر بن گیا ہے۔ چیف، یہ شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میری آواز میں غیر ارادی طور پر جوش نمایاں ہونے لگا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ کی وجہ سے اس نے میرے عزیزوں کو پریشان کیا ہے۔ جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے لڑکے۔ اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ بعض اوقات مقابل کو ہراساں کرنے کی خاطر گولے اصل ہدف سے ہٹا کر بھی گرائے جاتے ہیں۔ بارکیف تم آؤ گے تو میں تمہارے نقصان کی تلافی کر دوں گا۔ میں ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں چیف، لیکن پہلے میں اپنی موجودہ حیثیت کے بارے میں وضاحتی سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ کیا میری وفاداری کسی بھی لحاظ سے مشکوک ہے؟ نہیں، میں نے چیف کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ یقیناً نہیں، اس نے کہا۔ لیکن تم ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ خرم، تم جانتے ہو چنگ نے اپنی سطح سے بہت نیچے گرتے ہوئے تمہیں اوپر اٹھایا ہے۔ میں اپنی ممنونیت کا ہی تو اظہار کر رہا ہوں چیف۔ وقت ضائع نہ کرو لڑکے، اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ چلے آؤ، میں تمہاری وجہ سے خاصا پریشان ہوں۔ چیف، میں فی الحال نہیں آ سکتا۔
کیوں؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں صرف یہی کہوں گا چیف، مجھے مجبور نہ کیا جائے، میں فرصت پاتے ہی آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ میری باتوں کے جواب میں اس کی غراہٹ ہی ابھری تھی۔ اگر چیف کو میری وفاداری پر اعتماد ہے تو لاٹوش کو حکم دیا جائے کہ وہ مجھے جانے دے۔ لڑکے وہ طویل سانسوں میں غرایا۔ تم میری مجبوری سے یقیناً آگاہ ہو چکے ہو، کب تک آؤ گے؟ شرط نہیں چیف، میں نے التجائی آواز میں کہا، غیر مشروط وفاداری بہتر ہوتی ہے۔ اوکے، لاٹوش کو ریسیور دے دو۔ اس کی آواز کا سارا رنگ اتر گیا تھا۔ میں نے ریسیور لاٹوش کی طرف بڑھا دیا۔ لاٹوش خاموشی سے چنگ چی کو سنتا رہا اور پھر اس نے ریسیور دوبارہ مجھے دے دیا۔ شکریہ چیف، میں نے ممنون آواز میں کہا۔ مالی اور افرادی ضرورت؟ اس نے پوچھا۔ اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو میرے قدم اپنا گھر پہچانتے ہیں چیف، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، وہ بولا، اور ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ شکریہ دوست، میں نے ریسیور ہک سے لٹکا کر لاٹوش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب تم جاؤ، مجھے ایک جگہ فون پر رابطہ قائم کرنا ہے۔ لاٹوش نے جھک کر میرا ہاتھ گرم جوشی سے تھام کر پرجوش انداز میں 3-4 جھٹکے دیے اور میرے شانے پر تھپکی دیتا ہوا بوتھ سے نکل گیا۔ مجھے امید تو نہ تھی کہ غنڈوں کا بادشاہ چنگ چی میری درخواست قبول کر لے گا، مگر اس کی مجبوری نے اسے تعاون کرہن کرنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ بہر صورت میری ذات سے وابستہ رہنا چاہتا تھا۔ انکار اور جبر کی صورت میں جو خطرہ اسے میری ذات سے تھا، اسے بھی اس نے مد نظر رکھا ہوگا۔ میں نے شیشے سے دیکھا، لاٹوش اور رابرٹ دونوں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تب میں نے میجو کا نمبر ڈائل کیا۔ میرے پاس مدام زیتا کا ہی نمبر تھا۔ دوسری طرف مدام زیتا موجود تھی۔ مدام، میں ماسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر تمہید کے میں نے کہا، بے حد ضروری بات ہے۔ سنو لڑکے، مدام نے لوچدار آواز میں جواباً کہا، ماسٹر کوئی ریٹائرڈ ملازم نہیں ہے جو دن رات یہاں بیٹھا مکھیاں اڑاتا رہے۔ اسے کارندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے شہر میں بکھرنا پڑتا ہے۔ شاید کل کسی وقت واپس آئے گا۔ تم یہاں چلے آؤ۔ مدام، میں نے تڑختی آواز میں کہا، میرے ارد گرد موت کھڑی ہے۔ ماسٹر نے شاید اپنی برتری جتانے کے شوق میں چنگ کو پیغام دے دیا ہے اور اس کے آدمی میرے تعاقب میں ہیں۔ اگر ماسٹر سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں خود کو چنگچی کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تم سب لوگ پکے سور ہو، ہر وقت خون کی باتیں۔ اس کا نمبر نوٹ کر لو۔ میں اس کی جنجلاہٹ پر بے حد مسکرانے لگا تھا۔ اس نے نمبر رک رک کر بتایا اور میں نے ناخن سے بوتھ کی دیوار پر نوٹ کر لیا۔ چوتھی گھنٹی پر دوسری طرف کسی کی پھنکارتی سانس ابھری۔ کوئی دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا اور ریسیور اٹھا کر پھولی ہوئی سانسیں درست کر رہا تھا۔ ہاں ہلو، وہ ہامتی ہوئی آواز میں اٹک اٹک کر بولا۔ کون ہے؟ خرم چودھری، ماسٹر سے فوراً بات کراؤ۔ خرم، اوہ تم، ہولڈ کرو، کھٹ کی آواز آئی۔ میں نے تھکے ہوئے گدھے کی طرح اپنا بوجھ دوسری ٹانگ پر رکھا اور بوتھ کی دیوار پر کنندہ چند تحریریں پڑھنے لگا۔ بڑے بڑے نادر فقرے اور بے لفاظ الفاظ دیواروں پر بکھرے آج کے انسان کی ذہنی بلندی پر خندہ زن تھے۔ ہیلو بوائے، میجو کی باریک آواز آئی، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ماسٹر، میں واپس آنا چاہتا ہوں، نہایت ہی دل خوش کن خبر ہے۔ وہ چہکا، چلے آؤ پیارے، دل اور آنکھیں فرشے راہ پاؤ گے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ حالانکہ میں نے تمہیں غیر مشروط جانے دیا تھا پیارے۔ میں مجبور ہوں ماسٹر، میں نے ندامت ظاہر کی۔ اسے شرط کہو یا میری درخواست؟ بولو، اس نے مہربان انداز میں کہا۔ جو نایاب ہیروں کا شیدائی رہا ہے، اپنی قیمت لگاؤ۔ $10,000 ماسٹر۔ میں نے بے سوچے ہی اپنی قیمت اسے بتا دی۔ بہت کم ہے لڑکے، اس نے جواب دیا۔ ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتا دو۔ میں سنجیدہ ہوں ماسٹر، میں نے اس کی رضامندی کو طنزیہ انداز ہی سمجھا تھا۔ کوئی احمق ہی مجھ جیسے بھیک منگے کلاش نوجوان کو $10,000 میں خریدنے کا فیصلہ کر سکتا تھا، اور میجو جیسا شخص کم از کم احمق ہرگز نہیں تھا۔ بات کیا ہے خرم؟ اس نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کرو گے اتنی بڑی رقم کا؟ تب میں نے اسے سچ سچ ساری بات بتا دی اور اس نے میرے جذبے اور عبدالحکیم کے دانش مندانہ فیصلے کی بے حد تعریف کی تھی۔ ان لوگوں کے کاغذات میرے حوالے کر دو خرم، وہ بولا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کے معاملے میں میرا رویہ کچھ دوسری قسم کا ہے۔ چند دنوں تک ہم ان کو یہاں سے روانہ کر دیں گے۔ میں اس احسان کو یاد رکھوں گا ماسٹر۔ میری آواز میں خوشی اور ممنونیت کی کپکپاہٹ تھی۔ میں امر سنگھ والی مارکیٹ کے بوتھ سے بول رہا ہوں، براہ کرم گاڑی بھیج دیں۔ سنو خرم، میجو نے سرگوشیانہ آواز میں کہا، ادھر حالات مخدوش ہیں، ہم یہ ٹھکانہ خالی کر رہے ہیں۔ چنگ کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جانتے ہو میں نے اس کی بہت بڑی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تھا اور وہ مجھ سے تمہارا سودا کرنا چاہتا تھا۔ جو شے میری نہ رہی اس کا سودا میں کیسے کرتا؟ خیر چھوڑو اس ذکر کو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنا ایک اصول مرنے سے بچا لیا ہے۔
ہاں تو میں اسی لڑکی کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں مناسب وقت تک محفوظ جگہ رکھے گی۔ لیکن میں کاغذات دینا چاہتا ہوں ماسٹر۔ سونیا کو دے دینا، اس نے بتایا، مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور میں امر سنگھ کے ذریعے عبدالحکیم سے پوچھ لوں گا کہ اسے رقم کس صورت میں دی جائے۔ کوئی ایسا آسان اور یقینی طریقہ ہونا چاہیے ماسٹر کہ وہ لوگ اس رقم کو وطن جا کر آرام سے حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بشرط زندگی، اس نے بکھری آواز میں کہا۔ موت اور زندگی ان دنوں پہلو بہ پہلو چل رہی ہیں، تم بوت کے قریب رہنا۔ شب بخیر۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مگر شکریہ کے الفاظ میرے ہونٹوں سے ہی چپک کر رہ گئے تھے۔ میجو نے یکدم سلسلہ توڑ دیا تھا۔ بوت سے نکل کر میں نے بیکاری سے بیکار بہتر کے مصداق پارکنگ میں شیڈ میں کھڑا گاڑیوں کے ماڈل اور پلیٹ نمبر پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ ان گاڑیوں میں ایک وین پولیس کی بھی تھی۔ تب میرے جسم پر خوف کی بے شمار چونٹیاں چڑھ آئی تھیں۔ بھاگ دوڑ اور آبدہ کے کیف انگیز خیالوں نے میرے ذہن سے یہ بات دوڑ ڈالی تھی کہ میرے ہاتھوں پر نہ کردہ قتل کا خون لگایا جا چکا ہے، اور مقتولہ کا شوہر پاگل اونٹ کی طرح میری کھوج میں گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں پھر رہا ہے۔ ایک شخص سر جھکائے پارکنگ شیڈ کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو نوجوان چوکس انداز میں چل رہے تھے۔ میں جیب سے رومال نکال کر گاڑیوں کے درمیان چلنے لگا۔ شیڈ کے دائیں کونے والا بلب فیوز تھا یا کسی نے روشن ہی نہ کیا تھا۔ ادھر کھڑی گاڑیاں نسبتاً ہلکی روشنی میں تھی۔ میں نے وہ نیم تاریک کونا اپنے لیے یہ سوچ کر منتخب کیا تھا کہ دور سے کاروں کا رنگ پہچانا نہیں جا رہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایسی جگہ کھڑا ہو جاؤں جہاں میرا رنگ بھی صاف پہچاننا مشکل ہو۔ آنے والے پولیس کے جابر حاکم بھی ہو سکتے تھے جو کسی مجرم کو حراست میں لیے ہوئے تھے، اور کسی بڑے آدمی کے زر خرید غلام بھی۔ یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس لی تھی کہ وہ تینوں اس کار کے قریب آ کر رکے تھے جس کے ساتھ تھوڑی دیر قبل میں ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جب بوڑھا اندر بیٹھ چکا تو اس نے 3 بار جھک کر سلام کیا اور 2 قدم ہٹ کر مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے نوجوان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ جب کار متحرک ہوئی تو نیچے کھڑا نوجوان ایک طرف دوڑتا گیا اور کونے میں کھڑی موٹر سائیکل پر کود کر بیٹھا اور کار کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ابھی میں یہ تماشا دیکھ ہی رہا تھا کہ سیاہ کار چرچراتی ہوئی شیڈ کے باہر رکی اور سونیا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ میں گاڑیوں کی بے ترتیب قطاروں سے گزرتا جب سامنے ہوا تو وہ واپس اندر بیٹھ گئی۔ جلدی بیٹھو، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے رکھائی سے کہا۔ اگر تمہیں اتنی جلدی واپس جانا تھا تو بتا دیتے۔ غلطی ہوگی مدام، میں نے اندر بیٹھ کر کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے معلوم نہ تھا شہزادی عالیہ کو ہی پھر تکلیف دی جائے گی۔ میں حیران ہوں، اس نے کار کو بیک کرتے ہوئے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آخر یہ دونوں پاگل بوڑھے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں ایک ایسی نایاب قسم کا گدھا ہوں، میں نے جواب دیا، جس کے سر پر سینگ ہے اور ان سینگوں سے بیک وقت دودھ اور خون نکالا جا سکتا ہے۔ نایاب ہو یا نہیں مگر دلچسپ گدھے بے شک ہو، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ میری بات یاد ہے نا؟ کون سی مدام؟ میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ دلچسپ گدھے والی؟ نہیں، یہاں سے فرار کی، اس نے کار آگے جاتے ٹرک سے پاس کرتے ہوئے بتایا۔ میرے پاس ایک شاندار منصوبہ ہے خرم، مجھے تم جیسے بہادر، نڈر اور پھرتیلے ساتھی کی تلاش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انکل جو اور امر سنگھ کا پسندیدہ نوجوان خرم چودھری اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں وقت مجھ پر مہربان ہے۔ ہم اس شاندار منصوبے کے ساتھ روشن مستقبل کے سہانے جزیروں کی طرف بہت جلد سفر کریں گے۔ میں ساتھ دینے کا عہد کر چکا ہوں سونی۔ میری بدلی ہوئی آواز اور دل ربانہ انداز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ لیکن مجھے چند دنوں کی مہلت ضرور دینا۔ ٹھیک 7 دن خرم، اس نے بتایا۔ ان 7 دنوں میں ہمیں مستقبل کو سنوارنے پر کام کرنا ہوگا۔ سونیا مجھے دوسرے راستوں سے اسی فلیٹ میں لے گئی تھی۔ لفٹ سے نکل کر پرانے اور جگہ جگہ سے ادڑے ہوئے میٹ پر بے آواز چلتے جوں ہی ہم فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو ہال سے روشنی کی کرن دیکھ کر سونیا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا تم یاد کر سکتے ہو ہم نے لائٹ آف کی تھی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یاد ہے، تم نے سوئچ آف کر دیا تھا، میں نے ذہن کے محفوظ ذخیرے سے یاد نکالتے ہوئے بتایا۔ وہ جھک گئی اور کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر دیکھنے لگی، پھر چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لیے اوپر اٹھی اور سرگوشی میں بولی، انکل شمون ہے، سب کچھ میں بولوں گی، تم نہ بولنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے تعاون کا یقین دلایا۔ اس نے محتاط انداز میں لٹو گھمایا اور پھر پرس سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر پنجوں کے بل 2 قدم چل کر اس نے پلٹے بغیر ہاتھ سے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے احتیاطاً ہی ریوالور والی جیب میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ پلنگ خالی تھا اور ایک 50-60 برس کا نوجوان بوڑھا باتھ روم سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں سونیا کے اوپر سے مجھ پر مرکوز تھی اور میرے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔
انکل، سونیا بولی، یہ خرم سلطان ہے جس کا ذکر میں نے فون پر کیا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے اٹھے ہوئے کان ایسے ہی ڈھیلے ہو گئے تھے جیسے کتے نے مالک کی آواز پہچان لی ہو، اور بگڑا ہوا چہرہ بھی نرم اور متبسم ہو گیا تھا۔ خوش آمدید نوجوان، وہ سونیا سے رگڑ کھاتا ہوا میری طرف بڑھا اور میں نے جیب سے ہاتھ نکال کر مصافحہ کرنے کی رسم ادا کی۔ سونی نے بتایا تھا کہ نو گرفتار نوجوان شیر اس شہر میں لوگوں کو چیرتا پھاڑتا پھر رہا ہے۔ بلا شبہ تم اچھی نسل کے شیر ہو۔ اس نے میرے شانے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہہ اچھالتا واپس پلٹا۔ سونی، ٹھیک ہے، اچھی نسل سے دوستی بہت اچھی ہے۔ اگر جلدی سے کافی پلا دو تو میں تمہارے وقت کو مزید ضائع نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، میں نے سونیا کو بالکل مشرقی لڑکی کے خالص اور سچے روپ و انداز میں شرماتے دیکھا۔ مجھے واپس جانا ہے، آپ چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ میری واپسی کا کچھ ٹھیک نہیں، اور خرم چودھری بھی بعض وجوہ کے پیش نظر باہر نہیں جا سکتا۔ صبح ناشتے کا انتظام آپ کو کرنا ہوگا۔ ہاں انکل، میں جلدی سے بول پڑا، آپ رہ جائیں، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ خرم، کاغذات دے دو۔ سونیا پلنگ کی چادر درست کرنے لگی۔ انکل جو نے کہا تھا لے آنا۔ میں نے بیک پاکٹ سے لفافہ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لفافہ گریبان میں گراتی ہوئی واپسی کے لیے چل پڑی تھی۔ مجھے پلنگ دیکھ کر سونیا کا انکل شمون افریقہ کے آدم اور قبائل اور آسام کی جادوگرنیوں کی باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں کب سو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شمون ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ میں تمام ضروریات سے فراغت پا کر شمون کا لایا ہوا اخبار دیکھنے لگا۔ ناشتہ بے حد پرتکلف تھا۔ انکل شمون بلا شبہ ایک باذوق اور ماہر باورچی تھا۔ اس نے نہایت چھوٹی چھوٹی جزیات کا بھی خیال رکھا تھا، جیسے سگڑ اور سلیقہ مند بیوی اپنے محبوب شوہر کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی ہے، دسترخوان چنتی ہے۔ ناشتے کے برتن اٹھانے میں بھی شامل تھا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر برتن صاف کیے اور الماری میں رکھ دیے۔ شمون نے ہاتھ خشک کر کے سگریٹ سلگایا اور دیوار سے پش لگا کر دھواں دار کش لگانے لگا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر شمون مجھ سے بغل گیر ہو کر رخصت ہوا تو میں دروازہ لاک کر کے سو گیا۔ اس وقت جاگا جب کال بیل کی مسلسل فریاد ہو رہی تھی۔ بیدار ہو کر رسٹ واچ دیکھی، شام کے 6 بجنے والے تھے۔ کی ہول سے دیکھنے کی عادت بد ان مجرموں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھ میں بھی صلاحیت کر گئی تھی۔ باہر امر سنگھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک ایک زخم کھل گیا تھا، دکھنے لگا تھا۔ امر سنگھ ہی میرا محسن دوست اور دشمن تھا۔ دروازہ کھول کر میں پل بھر اسے جلتی بجھتی نگاہوں سے گورتا رہا، اور وہ بھی الجھی داڑھی اور مونچھوں کے اندر مسکراتے مسکراتے کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اوے سونیا مکھنا، آ سینے نو ٹھنڈ پا دے۔ اس نے بائیں پھیلائی اور میں دوڑ کر اس کی باہوں میں سمٹ گیا۔ امر سنگھ کی زبانی پتہ چلا کہ میجو نے اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دن میں تمام کاغذی ریکارڈ مکمل کروا لی تھی اور ٹکٹ بھی خریدے جا چکے تھے۔ میجو اپنے ہاتھ سے تمام کاغذات آبدہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اور یہ خوش خبری امر سنگھ اس سہمے ہوئے خاندان کو بھی سنایا تھا۔ رات 10 بجے جب میں اور امر سنگھ وکٹوریہ مینشن کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوئے تو ایک بند وین میں میجو 2 محافظوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس کچھ مانوس چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ غالباً پوری ٹیم لے کر میجو یہاں آیا تھا۔ ادھر میرے ساتھ بیٹھو خرم۔ میجو نے ایک محافظ کو اٹھاتے ہوئے میرے لیے دائیں پہلو میں جگہ بنائی۔ تمہاری اجازت کے ساتھ میں اس لڑکی کے گھر جانا چاہتا ہوں، میجو نے مہذب دنیا کے مہذب انسان کے لہجے میں کہا۔ تم جیسے لوگوں کو ایسی سچی خوشیاں بہت کم نصیب ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے محسن ہیں، میں نے ممنون انداز میں جواب دیا۔ یہ میری عزت افزائی ہوگی ماسٹر۔ یہ سب کچھ میجو نے کھوئے لہجے میں بتایا۔ یقین کرو خرم، یہ میں نے اندر کے بھوکے پیاسے اور دکھی انسان کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ جس طرح ہر شریف آدمی اندر سے بھی ضروری نہیں شریف ہو، اسی طرح برا آدمی اندر سے ہر وقت برا نہیں ہوتا۔ اس اندر کے انسان کو تم روح بھی کہہ سکتے ہو۔ میری روح بھی پیاسی ہے خرم۔ جب کبھی میں گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں کے درمیان رہ کر اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور کوئی اچھا کام کروں تب بھی اندر ایک عجیب سی روشنی اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کل رات سے اب تک اسی خوشی کو سمیٹتا رہا ہوں۔ 10 منٹ کا راستہ باتوں باتوں میں طے ہو گیا۔ ہماری وین کے آگے آگے امر سنگھ کی کار تھی اور پیچھے 3 کاریں اور بھی تھیں۔ امر سنگھ نے کار عبدالحکیم کے دروازے سے 10 قدم آگے جا کر روکی۔ خرم، تم اندر جا کر پتری کو اطلاع دو، امر سنگھ نے وین میں جھانک کر کہا۔ میں اترا ہی تھا کہ دروازہ کھول کر عبدالحکیم باہر آ گیا۔ مجھے اور امر سنگھ کو دیکھ کر اس کا نورانی چہرہ غیظ و غضب اور خوف سے چکرانے لگا تھا۔ مولوی صاحب، امر سنگھ بول پڑا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ خرم چودھری کے ساتھ ہم سب معافی مانگنے آئے ہیں۔ عبدالحکیم کا اکڑا ہوا جسم آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔
میرے ساتھ میجو ہے، میں نے قریب جا کر بتایا۔ سب کام مکمل ہو گئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کاغذات آبدہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ امن اور سلامتی کے نام پر میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ میں نے آ کر میجو کو وین سے اتارا اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے جب اندر جانے لگے تو امر سنگھ کی برائی ہوئی آواز آئی، میں بھی دی رانی کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتا ہوں پتر۔ ہم تینوں زندہ لاشوں کی طرح چپ چاپ تنگ صحن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت گنڈوں کا بادشاہ اور انسانوں کو چونٹیوں کی طرح روندنے والا میجو ایک ایسا غم زدہ بوڑھا باپ دکھائی دے رہا تھا جس کی بیٹی ڈولی میں بٹھانے کے لیے لائی جا رہی ہو۔ آبدہ گہری بکل میں آدھا چہرہ چھپائے باپ کے سائے میں چلتی ہوئی جب سامنے آئی تو میجو پہلے جھکا، پھر آگے بڑھ کر اس نے آبدہ کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آبدہ کا بدن ہچکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش میں کپ کپاہٹوں کی زد میں تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ عورت کے آنسوؤں کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ وہ ہر وقت اور ہر موقع پر بڑی آسانی اور روانی سے رو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی خاطر وہ مگرمچھ کی طرح آنسوؤں کے سیلاب سے بھی اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے۔ شاید اسی رعایت سے ان کو صنف نازو کا خطاب دیا گیا ہو۔ ناکام ہو تو چھاجو روئیں گی، کامیابی کی خوشی میں بھی ان کی آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں۔ زیادہ خوشی ناغم کسی بھی زیادتی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ آبدہ رو رہی تھی، لیکن مجھے اس کے رونے کا کوئی دکھ تھا نہ تعجب۔ وہ میری جدائی کے غم میں روئی ہوگی یا یہاں سے نکلنے کی خوشی کا اظہار کر رہی ہوگی۔ میری دعا ہے تم جہاں رہو خوش رہو، میجو نے برائی آواز میں کہا۔ چونکہ آبدہ اردو اور بنگلہ کے سوا کوئی تیسری زبان نہیں جانتی تھی، اس لیے ترجمانی کے فرائض عبدالحکیم نے سنبھال لیے تھے۔ خرم چودھری کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار رہے گا۔ کسی بھی ضرورت کے وقت مجھے یاد کر لینا۔ جدید دور میں کوئی بھی فاصلہ مجبوری نہیں بن سکتا۔ میجو نے کوٹ کی لانگ پاکٹ سے بھاری لفافہ نکال کر آبدہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس میں ٹکٹ، پاسپورٹ اور $5000 ہیں عبدالحکیم، تم مناسب قسطوں میں بیچ دینا۔ میں اپنے خاندان کو خرم چودھری کے گھر بھیج رہا ہوں، عبدالحکیم نے بتایا، لہٰذا ڈرافٹ بھی اس کی طرف سے بنوا دوں گا۔ پرسوں آپ لوگوں نے روانہ ہونا ہے۔ میجو نے آبدہ کے شانے پر تھپکی دی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ خرم، تم شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے ایئرپورٹ نہ جا سکو گے، ان سے مل لو، ہم باہر انتظار کرتے ہیں۔ امر سنگھ جھکا متواتر آگے بڑھا اور آبدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر رقت آمیز آواز میں بولا، میری مجبوری کو معاف کر دینا پتر۔ اس نے بھی ایک بند لفافہ آبدہ کو دیا تھا۔ میں ماسٹر کی طرح لامحدود دولت کا مالک نہیں ہوں، میری طرف سے یہ حقیر سی رقم۔ آبدہ نے نہ کچھ میجو سے کہا تھا اور نہ ہی امر سنگھ کے جذبوں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ گنگ سی کھڑی تھی۔ میجو اور امر سنگھ دونوں جب باہر جا رہے تھے تو میں نے امر سنگھ کو آستین سے آنسو پوچھتے دیکھا تھا۔ وہ سکھ باپ ایک مسلمان بیٹی کے لیے صدقے دل سے رو رہا تھا۔ آبدہ بھی رو رہی تھی۔ میجو جیسے انسان کی آواز بھی روندی ہوئی تھی۔ عبدالحکیم کا چہرہ بھی بھیگ گیا تھا، لیکن میں جو کسی نہ کسی جذبے کے حوالے اور مذہب کے رشتے سے بہت قریب تھا، مجھے جس عورت نے تپتے صحرا میں ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں دی تھی، جس لڑکی نے میرے نکور اور کٹھور دل میں پیار کی جوت جگائی تھی، اور آبدہ کے بہن بھائی جو مجھے دیکھ کر کھل جاتے تھے، وہ سب پیارے لوگ مجھ سے جدا ہونے والے تھے۔ عبدالحکیم بھی ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، آبدہ نے جھکا ہوا چہرہ بکل سے باہر نکالا۔ مجھے یوں لگا جیسے بادل کے ٹکڑے سے چاند نکل آیا ہو۔ آؤ اندر چلیں، امی سے بھی مل لیں۔ میری مچلتی ہوئی ہائے شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اندر سے بے شمار آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ چوتھی رات آدھی سے اوپر جا چکی تھی۔ میں اور امر سنگھ ماسٹر میجو کی پرائیویٹ خوبصورت اور آرام دہ فیری میں بیٹھے کھلے سمندر میں تھے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایک بوٹ کچھ مال لے کر فلپائن کے لیے روانہ ہونے والی ہے، اور ماسٹر میجو اس بوٹ میں ہوگا، اور اسے ساحل سے 20 کلومیٹر دور بوٹ سے فیری میں واپس لانا ہوگا۔ فیری کا کنٹرول امر سنگھ نے سنبھال رکھا تھا، اور میں اس کے قریب بیٹھا اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ میری بحری تربیت امر سنگھ اور گلاشا کے سپرد تھی۔ گلاشا مجھ سے پٹ کر میرا گہرا دوست اور مداح بن گیا تھا۔ تم نے آبدہ کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں؟ امر سنگھ نے سپیڈ میٹر کی سوئی کو گورتے ہوئے کہا۔ وہ بھی میرے ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے چاچا، میں نے جواب دیا۔ اگر میں ماضی کو یاد کرنے لگوں تو مجھے وہ خرم سلطان چودھری بے حد یاد آنے لگتا ہے، جو ہتھے پوٹوہار کی مہکتی فضاؤں کا آزاد پرندہ تھا۔ قفس میں آزاد فضاؤں کی یاد کا کر بڑا اذیت ناک ہوتا ہے سردار جی۔ مان شارٹ رینج ٹرانسمیٹر پر اشارتی سرخ روشنی اور تیز بن بناہٹ ابھری، اور امر سنگھ نے فیری کا کنٹرول میرے حوالے کر دیا۔
ہلو ہلو مینشن فار ریسیونگ، امر سنگھ جھک کر بولا۔ امر سنگھ آواز ماسٹر جو کی تھی۔ میں مال کے ساتھ جا رہا ہوں، واپس چلے آؤ۔ آل رائٹ ماسٹر، امر سنگھ نے کہا۔ چاچا ادھر کیا بھیجا چاہتا ہے؟ میرے سوال پر امر سنگھ خاموش رہا، پھر بولا، کاکا ایسے سوال نہ پوچھا کر، ادھر آلو پیاز نہیں بھیجا جاتا، ابھی تنظیم میں تیری ذات کچی ہے۔ اگر کوئی کچا آدمی تنظیم کی پکی باتوں سے واقف ہو جائے تو اسے بھی فوراً آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر کنارے تک میں نے کچا سوال نہ کیا۔ فوم کے گداز گدے پر کروٹ کے بل لیٹ کر امر سنگھ کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتا رہا۔ ان دنوں میں امر سنگھ کی تحویل میں تھا، وہ ہر وقت مجھے ساتھ چپکائے پھرتا تھا، حتیٰ کہ جب میں باتھ روم میں ہوتا تو وہ باہر ٹہلتا رہتا۔ میں جانتا تھا اسے ماسٹر نے میری کڑی نگرانی کا حکم دیا ہوگا، کیونکہ میرا سابقہ ریکارڈ ایسا ہی تھا۔ جیل سے مفرور ہونے والے قیدی پر جو پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں وہی مجھ پر عائد تھیں، لیکن ان پابندیوں کے اوپر خلوص اور محبت کا رنگ چڑھا دیا گیا تھا۔ میں نے بھی کبھی احتجاج نہ کیا تھا، کیونکہ میں نے خود کو فروخت کر کے آبدہ کی سلامتی خرید لی تھی۔ پکے ہوئے مال پر حق جتانے کی اگر میں حماقت کرتا بھی تو پابندی کے ساتھ شاید کوئی سختی بھی شامل ہو جاتی۔ ماسٹر کے عارضی ہیڈ کوارٹر میں تقریباً سب لوگ قیام پذیر تھے۔ صبح کا ناشتہ کسی ہوٹل یا ہاسٹل سے آتا تھا اور ہر شخص مگ اور پلیٹ لے کر وین سے اپنا حصہ وصول کر لیتا تھا۔ اس صبح قطار میں میرے آگے سونیا کھڑی تھی۔ جب وہ ناشتہ لے کر پلٹی تو مجھے قریب پا کر رک گئی۔ امر سنگھ ناشتہ لے کر واپس جا چکا تھا۔ خرم، روم نمبر 30 میں آ جانا۔ گزرتے گزرتے وہ بولی، آج ماسٹر یہاں نہیں ہے، لہذا چھٹی ہوگی۔ جب میں کیبن میں داخل ہوا تو امر سنگھ ٹوریاں چاٹ رہا تھا۔ مجھے امر سنگھ کی یہی خوبی پسند تھی کہ وہ اپنا قومی تشخص اس دلدل میں بھی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ لباس، زبان اور طرز معاشرت سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی سکھ امرتسر میں کرتا ہوگا۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا تھا کہ ماسٹر میجو نے اسے پگڑی اتارنے کا ایک بار حکم دیا تھا تو امر سنگھ نے چاقو اس کے ہاتھ میں دے کر بڑے حوصلے اور عزم سے کہا تھا، ماسٹر پہلے میری گردن تن سے جدا کر دو، پھر میری پگڑی سر سے اتروا لینا۔ وہ پلیٹوں کی موجودگی میں بھی پیتل کی کٹوریوں میں کھانا کھاتا تھا اور یہ سارا سامان اس کے سفری تھیلے میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ چاچا، اس کے قریب ایک سٹول پر بیٹھ کر میں نے کہا، آج ماسٹر نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مکمل آرام کا دن ہوگا۔ ہاں کاکے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، گھر والا نہیں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں، ادھر کوئی انسان نہیں، سب پتلیاں ہیں، ڈوری ہلے گی تو پتلی بھی ناچے گی۔ میں ذرا گھوم پھر کر موج میلہ دیکھا ہوں چاچا۔ امر سنگھ جاتے جاتے چونک کر پلٹ آیا۔ کہاں جاؤ گے چودھری؟ گیٹ سے باہر نہیں چاچا، میں نے بتایا، میرے لیے اتنا فکر مند نہ ہوا کرو، مجھے تیری مجبوریوں کا احساس ہے۔ کیا ہوا؟ تو بتاتا نہیں اور میں بولتا نہیں۔ ہاں کاکے، اس نے طویل سانس لی، ہماری باغیں جب تک دوسروں کے ہاتھ میں ہیں ہم وہی کریں گے جو ہاتھ کا اشارہ چاہے گا۔ میں سونیا کے ساتھ کچھ وقت بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود پر مصنوعی شرم طاری کر لی، جیسے کوئی ہرچیلا بیٹا ماں سے عیاشی کے لیے پیسے مانگ رہا ہو۔ امر سنگھ یک دم قہقہہ مار کر ہنسا اور دیر تک ہنستا رہا۔ میں کنواریوں کی طرح شرماتا رہا اور وہ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا اور برتن کونے کی جانب لڑکھاتا ہوا نکل گیا تھا۔ سونیا اپنے کیبن میں تنہا فرش پر آلتی پالتی کے انداز میں بیٹھی پرانے اخبار سے برتن صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں اور چہرے سے گلاب کھل گئے تھے۔ وہ اتنی حسین بھی نہ تھی، بس عام سی دھلی دھلی نکھری نکھری صاف ستھری لڑکی تھی۔ آؤ اوپر چھت پر چلیں، اس نے پلیٹیں لکڑی کی پیٹی میں رکھتے ہوئے کہا، یہاں کوئی بھی باہر سے ہماری باتیں نہیں سن سکتا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ کرم خوردہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ چھت پر فروٹ، سبزی اور دودھ کے ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ سونیا نے پاؤں سے چند ڈبے ہٹائے اور بیٹھ گئی۔ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر ادھر بھی آ سکتے ہیں، وہ بولی، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اور چند اہم باتیں ہیں۔ میں نے اس رات یہاں سے نکل چلنے کی بات کی تھی، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ انکل میجو نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، وہ اپنے سارے اثاثے فلپائن منتقل کر رہا ہے۔ بولتے بولتے وہ رک گئی اور اٹھ کر نیچے دیکھنے لگی، پھر اسی تیزی کے ساتھ پلٹ آئی۔ میں ابھی تک کھڑا ہی تھا، میرے سامنے وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی عمر کے لحاظ سے نادان بھی ہوں اور بے حد محتاط بھی۔ یہ میری نادانی ہی ہے کہ میں بن پرکھے تم پر بھروسہ کر کے زندگی داؤ پر لگا رہی ہوں۔ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سونیا، میں نے باوثوق لہجے میں کہا۔ تم تو ایک حوصلہ مند لڑکی ہو، اگر مجھے اس سیلاب سے نکالنے کے لیے تنکا بھی ملے تو میں اسے بھی بڑا سہارا مانوں گا۔ ہاں شاید اس لیے، وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی، میں نے تمہیں چنا ہے،
اب میری باتیں غور سے سنو چودھری، آج سے 4 روز بعد یہاں سے آخری ٹرپ جائے گا جس میں تنظیم کا سب سے بڑا خزانہ ہوگا۔ اس نے گریبان کی تجوری سے ایک بھیگا ہوا میلا سا کاغذ کا پرزہ نکال کر میرے سامنے بیٹھ کر فرش پر کھولا۔ بیٹھ جاؤ خرم۔ کاغذ پر پینسل سے اعداد و شمار درج تھے۔ 2 پیٹیاں ہیروئن، 3 باکس ہیرے جواہرات، 1 پیٹی سونا، 4 تھیلے کرنسی۔ یہ معلومات حیرت سے میری آواز کو جیسے جاڑا مار گیا تھا۔ میں اس بوڑھے کے بہت قریب رہی ہوں چودھری، بہت قریب، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ لیکن ہمارے فرار سے اس خزانے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم، اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں اگر تم میرا ساتھ دو تو اس سارے خزانے کے ساتھ ہم نئی دنیا اور نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مگر کیسے سونی؟ طاقت، جرأت اور چلاکی چودھری، وہ بولی۔ منصوبہ میں مکمل کر چکی ہوں، لیکن میں تنہا کچھ بھی نہیں ہوں۔ خزانے کی اہمیت نے تمہارا دماغ الٹ دیا ہے سونیا، میں نے کہا۔ جتنا بڑا خزانہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حفاظتی انتظامات بھی ہوں گے۔ پھر خزانے کا مالک کوئی عام ڈرپوک تاجر نہیں ہے، اس کا نام میجو ہے، اور میجو 1000 شیطانوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک، سونیا نے پرسکون انداز میں کہا، لیکن وہ ہے تو انسان اور پھر مجرم۔ وہ یہ سب کچھ قانونی طور پر نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ خزانہ اس نے اپنی حلال محنت سے جمع کیا ہے۔ خزانہ ایک عام جہاز کے ذریعے جا رہا ہے۔ جہاز کے مالک سے معاہدہ بھی طے ہو چکا ہے۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے دلی زبان سے پوچھا۔ بالکل آسان، وہ مسکرانے لگی۔ ہم طاقت اور ذہانت سے جہاز پر قبضہ کر لیں گے۔ خوب، میں طنزاً ہنس پڑا۔ ہم دونوں؟ ہاں ہم دونوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم کسی تیسرے کو شامل کر کے تیسرا حصہ اسے نہیں دے سکتے۔ ہاں خواہ ہی، میں ہنسنے لگا۔ اچھا، پھر جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد بحری جہاز کو کسی ملک کے ہوائی اڈے پر اتار۔ تم شاید سچ مچ مجھے پاگل ہی سمجھ رہے ہو، وہ میری بات کاٹ کر بولی، اور ایسے ہی بسورنے لگی جیسے معصوم بچی روٹھ گئی ہو۔ نہ پیاری لڑکی، میں نے پچکارتے ہوئے کہا، اتنا شاندار منصوبہ بنانے والی لڑکی بلا پاگل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہتی ہوں میری باتوں پر یقین کرو خرم چودھری، میں پاگل نہیں ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ آؤ نیچے چل کر انکل امر سنگھ سے ٹافی کی فرمائش کریں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جہنم میں جاؤ، بشرط یہ کہ تم بھی ساتھ چلو۔ یہ پڑھو احمق نوجوان، اس نے کسی حد کی فوٹو اسٹیٹ مجھے دے کر کہا۔ پیاری سونی، تمہارا پسندیدہ نوجوان خرم چودھری سخت خطرے میں ہے۔ میجو نے مسٹر اوشن سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روز سے بیکر جہاز کو کسی خفیہ مہم کے لیے میجو کی تحویل میں دیا گیا ہے، اور اوشن کو اپنی محبوبہ کا قاتل دے دیا جائے گا۔ اسے لے کر نکل آؤ انکل شمون۔ اب یہ بھی سن لو پتھر کے انسان، وہ بکھرتی آواز میں بولی۔ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ اس دن سے جب پہلی بار تمہیں پیٹرول پمپ پر دیکھا تھا، میں انکل شمون سے لڑائی کر کے محض تمہارے پیچھے اس جہنم میں داخل ہوئی تھی۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، میں بزدل نہیں ہوں، تمہارے بغیر بھی جی لوں گی۔ سونی، اس لڑکی نے میری مت ہی مار دی تھی۔ مجھے معاف کر دو پیاری، میں چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں، یہ فیصلہ تمہیں نہیں مجھے کرنا تھا۔ وہ تڑخ کر بولی، میں کر چکی ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں نے اس کے اشارے پر تھپکی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس نے ہاتھ دبوچ کر میری ہتھیلیوں کو بے تحاشا چومنا شروع کر دیا تھا۔ خرم، تم میرے نہ بنو، میرے ساتھ نہ چلو، لیکن خدارا یہاں سے نکل جاؤ۔ میجو تمہیں اپنے مفاد کی آگ میں جھونک چکا ہے۔ نکل جاؤ خرم، میں اسی احساس کے ساتھ زندہ رہ لوں گی کہ میرا محبوب زندہ ہے۔ جب یہاں آ کر مجھے بتایا گیا کہ خرم چودھری ایک خطرناک اور متنازع نوجوان ہے اور یہاں کے سرکردہ دونوں گروہ اس کے تعاقب میں ہیں، تو میں واپس انکل شمون کے پاس گئی اور اسے تمہاری ممکنہ حفاظت پر لگا دیا۔ تم جہاں بھی گئے میری معلوماتی نگاہوں میں رہے ہو۔ میں نے انکل شمون کے تعاون سے ہی تمہیں نکال لے جانے کا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا سونی، میں اس کا دوسرا رخ دیکھ کر اپنے رویے پر نادم سا ہو کر بولا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں اگر ہمارا مقصد اس قید سے فرار ہی ہے تو پھر خاموشی سے کیوں نہ نکل چلیں۔ بحری جہاز کوئی ٹرک نہیں میری جان کہ ہم ٹرک ڈرائیور کو ڈرا دھمکا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تمہیں منصوبے کی تمام جزیات معلوم ہوں گی تو تم بھی میری طرح کامیابی پر ایمان لے آؤ گے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، پہلے یہاں سے نکل چلو۔ میجو یہاں سے شاید ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے ساتھ صرف چند آزمودہ وفادار لے جائے گا۔ تمہارے بارے میں اس کی رائے ہے کہ خرم چودھری ناگ ہے، موقع ملتے ہی ڈس لے گا، لہٰذا وہ ایک تیر سے 3 شکار کر رہا ہے۔ تم جیسے خطرناک لازوال سے چھٹکارا، چنگچی کو تم سے محروم کر کے ذہنی دکھ اور روشن کا تعاون شاید تم نہیں جانتے،
اوشن یہاں کا بااثر شخص ہے اور مسٹر بیکر کا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے۔ میجو کو ایسا جہاز درکار ہے جس کا مالک اور عملہ پورا تعاون کرتا ہو، کیونکہ میجو بندرگاہ سے مال لوڈ نہیں کر سکتا۔ سارا مال کہیں راستے میں بوٹ سے جہاز میں منتقل کیا جائے گا۔ اوشن نے تمہارے بدلے ان سہولتوں کی ضمانت کا وعدہ کر لیا ہے، کیونکہ مسٹر بیکر کا ایک جہاز فلپائن جانے والا ہے۔ سونیا نے تفصیل سے جو تجزیہ پیش کیا تھا اس کی روشنی میں سونیا کی ایک ایک بات پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ واقعی میجو کو میری ضرورت بھی کیا تھی؟ میں کسی بھی لحاظ سے ماہر تھا نہ وفادار۔ اگر اس نے میری زندگی اور آزادی کا سودا کر کے اپنا مفاد حاصل کر لیا تھا تو اس میں تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ مجھ سے بارہا کہہ چکا تھا کہ اسے میرا چنگ چی کے پاس دوبارہ جانا کسی بھی صورت میں گوارا نہ تھا۔ وہ چنگ چی کی قدامت پسندی اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر اسے ذہنی جھٹکا دے کر یقیناً خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ چنگ اس کا ایسا دشمن تھا جس نے خرم چودھری کو بنیاد بنا کر اسے ہانگ کانگ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ وہ اپنے دشمن اور دشمن کی من پسند ذات کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ سیڑھیوں کی چرچراہٹ سن کر ہم دونوں ہی محتاط ہو گئے تھے۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ اوے بلیا، امر سنگھ جانگ کر بولا۔ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، موج کر۔ فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ سونیا پرجوش مگر مدھم آواز میں بولی۔ اب بھی نہیں مانو گے؟ آخر تمہاری اتنی سخت نگرانی کیوں ہو رہی ہے؟ سونی، کیا تم باہر جا سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں، اس نے بتایا۔ یہ کیوں؟ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ میں معلوم کر لوں گی، اس نے کہا۔ ابھی مجھے انکل شمون سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم معلوم کراؤ، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ وہ دن میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزارا تھا۔ امر سنگھ سونے جاگنے کی کیفیتوں میں مبتلا تھا۔ بیچارے کی مجبوری پر مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ شام 7:15 بجے جب کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے کچھ بتانا چاہا تھا جسے میں سمجھ نہ سکا تھا۔ وہ آنکھوں کو دبا کر قطار میں لگ گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے امر سنگھ کا لایا ہوا جگ جان کر اوندا کر دیا، اور اس سے قبل کہ وہ خود جگ لے کر نل پر جاتا میں جگ اٹھا کر دوڑتا نکل گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے سونیا کو نل کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ وہ نل پر برتن صاف کر رہی تھی۔ جوں ہی میں قریب گیا اس نے میری جانب دیکھے بغیر بولنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ مقفل تھا۔ پتہ چل گیا ہے، عبدالحکیم کی فیملی چلی گئی ہے۔ انکل شمون کی اطلاع کے مطابق میجو ساحلی علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ گوچی نے کسی بات پر متعشل ہو کر اوشن پر گولی چلا دی تھی۔ اوشن بال بال بچ گیا ہے۔ گوچی کو غالباً معلوم ہو چکا ہے کہ اوشن اس کی بیوی ہتھیانا چاہتا تھا۔ کیا آج رات ہم نکل چلیں؟ میں نے پلیٹ دھوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اس نے کہا۔ کار مارکیٹ کے عقب میں ایک ڈرگ سٹور کی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ کتنے بجے؟ 10 کے بعد، جب بھی تمہیں موقع مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں رکاوٹ توڑ کر ٹھیک 10:15 بجے نکل چلوں گا، میں نے کہا، اور وہ پلیٹیں اٹھا کر چل پڑی تھی۔ امر سنگھ نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اس کا احسان سد راہ تھا۔ مجھے اس کا احسان یاد تھا اور میں احسان فراموش کو گناہ کے مترادف مانتا تھا۔ لیکن زندگی اور آزادی کی آرزو کی شدت نے مجھے نڈال کر کے وہ ناخوشگوار فیصلہ صادر کروا لیا تھا۔ میں نے دن بھر کی تپتی سوچوں میں جل کر امر سنگھ کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سونیا کی اطلاعات اور حالات کے تجربے نے میرے حوصلوں کی کمر توڑ دی تھی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہ تھی کہ میجو نے میرا سودا نہ کیا ہوگا۔ میجو کہیں گیا بھی تھا اور خفیہ طور پر واپس بھی آ چکا تھا۔ گروہ کی نگاہوں سے اوجھل رہنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رہا ہوگا، اور میرے نزدیک اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اس کی عدم موجودگی میں اوشن اڈے پر دعویٰ بول کر مجھے درمیان سے اٹھا لے جائے، اور میجو کی امان کا وعدہ بھی زخمی نہ ہوا اور مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ امر سنگھ بیچارہ تو کرائے کا سنتری تھا۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کی راہ میں ایک یہ سوچ بھی مانے تھی کہ میں بے گناہ لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہ تھا، مگر جب کوئی میری آزادی کی راہ کا پتھر بنتا ہے تو مجبوراً مجھے ٹھوکر سے ہٹانا پڑتا ہے۔ امر سنگھ کی نگرانی بھی میری سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ امر سنگھ دیوار کی طرف منہ کیے کروٹ کے بل لیٹا تھا اور اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ٹانگیں سکیڑ کر گہری گہری سانسیں لی اور پھر میں کوہنیوں کے سہارے اٹھ ہی رہا تھا کہ کھلے دروازے کے سامنے سے سونیا گزرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ 11:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے اسے 10:15 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن تکلیف دہ فیصلہ کرتے کرتے مقررہ وقت گوں مگوں کے عالم میں ہی بیت گیا تھا۔ سونیا یقیناً صورتحال کا جائزہ لینے آئی تھی۔ ہاں جناب، خرم چودھری ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ سونیا کی آواز سن کر میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امر سنگھ کا بھاری بھرکم جسم بھی فٹ بال ہی کی مانند اچھلا تھا۔ سونیا کے انداز نے مجھے جھنجھوڑ کر بتایا تھا کہ نیا طوفان تیری تلاش میں ہے۔
نہیں کاکے، میری مجبوری پر رحم کر۔ امر سنگھ حیرت انگیز پھرتی سے ایک ہی چھلانگ میں میرے قریب آ گیا۔ خاموش، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور کواڑ کی اوٹ میں ہو گیا۔ ریوالور پہلے ہی نکال چکا تھا۔ میری طرف نہ دیکھ چاچا۔ امر سنگھ کا جسم ایک دم تن گیا اور اس کے نتنے پھڑ پھڑانے لگے۔ وہ سرخ انگارہ نگاہوں سے دروازے میں کھڑے کسی شخص کو گور رہا تھا۔ میں نے قدموں کی چاپ سے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی دروازے میں آ کر رک گیا ہے۔ معاف کیجیے گا جناب، اوشن کی آواز سن کر میرا بدن تھرکنے لگا۔ یہاں میرا نوجوان دوست خرم چودھری رہتا ہے۔ تم کون ہو؟ امر سنگھ گرایا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا اڈا ہے؟ نہیں جناب، اوشن نے نہایت مؤدب اور نرم آواز میں جواب دیا۔ دھماکے کی آواز میں اوشن کی آواز دب گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح اندر آ پڑا۔ امر سنگھ نے الجھی نگاہوں سے باری باری اوشن، سونیا اور میری جانب دیکھا۔ سونیا نے جس ریوالور کے دستے سے اوشن کو ضرب لگائی تھی اسے نال کی طرف سے پکڑے ہوئے اندر آ گئی۔ انکل، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ شاید دشمن کا آدمی ہے، کمروں میں جانگتا پھر رہا تھا۔ اسے گھسیٹ کر اندر چلو اور دروازہ بند کر دو، امر سنگھ نے کہا، اور میں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ سونیا نے ابھی اپنا ریوالور کہیں چھپا دیا تھا۔ اوشن کا ایک ہاتھ سونیا نے اور دوسرا امر سنگھ نے پکڑا، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے کونے میں لے گئے۔ کیا ہو رہا ہے پیارے بچوں؟ سام کی سی باریک، تیز اور سیٹی نما آواز سن کر ہم تینوں جاگ کی طرح بیٹھ گئے، جیسے کھلونوں کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ میں نے گہری سانس لے کر آہستہ آہستہ چہرہ گھمایا۔ دروازے میں شیطانوں کا استاد میجو کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا، بٹن جیسی آنکھوں سے گور رہا تھا، اور اس کے دائیں کندھے سے ایک اور اجنبی چہرہ جھانک رہا تھا۔ گوچی، میجو کی سرسراتی آواز ابھری، اپنے باز کو ہوش میں لاؤ۔ میجو بالکل فوجی انداز میں گھوما اور گوچی کو راستہ دے دیا۔ گوچی آہستہ آہستہ اندر آنے لگا اور اس کی نگاہوں کا ہدف صرف میں تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔